اللہ نے جس طرح نکاح کے لیے شرائط باندھے کہ بھائی اچھے طریقے سے شادیاں کرو، اسی طرح اچھے طریقے سے الگ ہونے کے لیے بھی اللہ نے راستے بتائے ہیں قرآن پاک میں۔ یہ جو راستے ہیں اس کو ہم لوگ عام طور پہ طلاق یا خلا یہ دو الفاظ سے جانتے ہیں، جبکہ شریعت میں مرد اور بیوی کے الگ ہونے کے جملہ 7 طریقے ہیں۔ میاں اور بیوی الگ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے اسلامی شریعت کے اندر۔ مشہور جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے صرف طلاق اور خلا ہے، اس کے علاوہ بھی 5 اور طریقے ہیں جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے۔ طلاق اور خلا یہ 2 ایسے طریقے ہیں جس کے اندر میاں اور بیوی الگ ہو کے دوبارہ مل سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھو۔ 7 طریقوں میں سے 2 طریقے طلاق اور خلا ایسے طریقے ہیں جس میں الگ ہونے کے بعد دوبارہ ملنے کی گنجائش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ سے تہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً ہم سب کو اتنی ہمت عطا فرمائے کہ ہم لوگ معاشرے کے اندر جو خامیاں اور خرابیاں آ گئی ہیں ان کو دور کریں اور واپس سنت طریقے سے نکاح کو عام کرنے والوں میں سے بن جائیں انشاءاللہ، تاکہ اللہ رب العالمین کی اس سنت پر بھی ہم کو فائدہ ملے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی نیکی کی شروعات کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کے بعد جتنے لوگ نیکی کریں گے اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور کوئی برائی کی شروعات کریں گے تو جب تک لوگ ان کی برائی کو دیکھ کر وہی برائی کریں گے اس کا عذاب بھی ان کے سر پہ دیا جائے گا۔ اس کی دلیل سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 20 سے لے کر 30 تک، جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر آیا، حابیل اور قابیل، جب انہوں نے قتل کیا تو اللہ نے کہا کہ اب قیامت تک جو بھی قتل کرے گا اس کا عذاب آدم علیہ السلام کے اس بیٹے پر ہے جس نے قتل کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں کہ نکاح ایک عظیم سنت ہے جس کا ہم نے کافی پہلوؤں سے سمجھنے کے لیے جب سے ہماری گفتگو کو جاری رکھا، سنا، میں نے بیان کیا۔ جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں ہماری زندگیوں سے جو اہم تعلق رکھتا ہے وہ ہے طلاق کا معاملہ۔ تو لام الف قاف طلاق، اور جس کا عام طور پہ معنی لیا جاتا ہے مرد اور عورت جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، شادی شدہ تسلیم کیے جاتے ہیں، ان کے درمیان شادی کا رشتہ ختم ہو جانا، نکاح کا رشتہ ختم ہو جانا۔ نکاح کا رشتہ ختم ہو جانے کا مطلب پھر وہی نکلا کہ آپس میں یہ لوگ اس کے بعد خلوت، جو عام طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دراصل اصل لفظ ہے وہ خلوت۔ خلوت کہتے ہیں آئسولیشن، پرائیویسی، اکیلے پن میں ایک مرد اور عورت کا مل کر رہنا اور اپنی ضرورت کو پورا کرنا، یہ خلوت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ طلاق کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اب یہ جو مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے خلوت میں وقت گزارتے تھے، اکیلے پن میں وقت گزارتے تھے، اپنی نفس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے جائز طریقے سے، اب یہ اس کے بعد یہ کام نہیں کر سکتے، یہ لوگ الگ ہو گئے۔ اب یہاں سے دے آر نو مور انٹائٹلڈ ایز ہسبینڈ اور وائف انٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کے اب شوہر اور بیوی نہیں مانے جائیں گے یہ لوگ۔ تو عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کو طلاق کہتے ہیں۔ طلاق تو لام خاف طلاقہ سے یہ لفظ ہے طلاق، اور طلاق کا معنی ہے کوئی 2 چیزوں کا آپس میں مکمل طور پر جدا ہو جانا۔ نکاح کا معنی تھا 2 چیزیں اس طرح مل جانا جیسے ایک لگے، طلاقہ کہتے ہیں 2 چیزوں کا مکمل طور پر ایک دوسرے سے جدا ہو جانا، یعنی اب تھوڑا بھی اٹیچمنٹ باقی نہ رہنا۔ ٹیکنیکلی، لیگلی، قانونی اعتبار سے، تکنیکی اعتبار سے یہ بالکل ایک دوسرے سے جدا ہو جانا، اب ان کے تعلقات نہ رہے۔ طلاق کا جب اسلامی طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، تو اس کی طور پر اصطلاح کے استعمال کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ بتایا جائے کہ آج کے بعد یہ جو آدمی اس عورت کا شوہر تھا یا مرد تھا، اور اس پر اللہ نے اپنے شریعت کے دائرے میں جو ذمہ داریاں اس عورت کے لیے لگائی تھیں، غور سے سن لیجئے، شوہر ہونے کے ناطے اس پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی تھیں، کیا ذمہ داریاں ہیں ایک شوہر کے اوپر بیوی کے تعلق سے؟ 4 سب سے اہم ذمہ داریاں ہیں، 4 سب سے اہم ذمہ داریاں ہیں
شوہر پر بیوی کی جانب 4 سب سے اہم ذمہ داریاں ہیں. صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے عورت کا سب سے بڑا حق، چھوٹا نہیں، بیچ والا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے بڑا حق عورت کا وہ یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کی بستر کی ضرورت کو پوری کرے. بولے اللہ اکبر. کھانا، کپڑا اور مکان نہیں لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑا حق شوہر کا یہ ہے کہ اس کی بیوی کی جو بستر پر ضرورت ہے یہ اس کو پورا کرے. یہ سب سے بڑا حق ہے ایک مرد آدمی کا، ایک شوہر کا اس کی بیوی کی طرف. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بیوی اس کے شوہر کو منع کرتی ہے بستر پر آنے پر جب وہ بلائے، جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہوتا کائنات کی ہر مخلوق اس بیوی کے اوپر لعنت بھیجتی ہے. بولے یہ 2 احادیث دونوں بھی صحیح البخاری جلد نمبر 7 کے ہیں. یہ دونوں احادیث سے ثابت کیا ہوا سب سے اہم ذمہ داری میاں اور بیوی کی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ بستر کا حق ادا کرنا. سب سے پہلے سیکسول انٹرکورس جس کو اللہ نے جائز طریقے سے حلال کیا، جس کی وجہ سے نکاح کا پورا معاملہ رکھا گیا، وہ سب سے پہلی شرط اور ضرورت ہے مرد کی عورت کے لیے، عورت کی مرد کے لیے. کے بعد باقی کی 3 چیزیں آتی 4 میں کی. سب سے پہلے تو بستر کی ضرورت، دونوں پہ بھی وہی ہے سیم. اس کے بعد مرد کے حقوق میں کیا آ گیا؟ بیوی کے لیے وہی کھانا پسند کرے جو خود کے لیے کھانا پسند کرتا، یعنی وہی معیار کی غذا. میں باسمتی چاول کھا رہا ہوں، اس کو باسی چاول فریج میں رکھ کے کھلا رہا ہوں، نہیں کر سکتا، حرام ہے. میں اچھا کپڑا پہن رہا ہوں، اس کو بالکل فقیری میں جا کے ریمنڈ سے شوٹنگ اینڈ شرٹنگ خرید کے لا رہا ہوں اور اس کے لیے بنڈی پہ سے خرید رہا ہوں. میں جو معیار جتنے خرچے کا میں پہن رہا ہوں اس کے برابر کے معیار کا پہناؤں گا اس کو. تیسرا، میں جس چھت کے نیچے رہنا پسند کرتا ہوں اور اس کو اپنی عزت سمجھتا ہوں، اس کو اسی چھت کے نیچے عزت کے ساتھ رکھوں گا. 4 چیزیں کیا ہے میرے حقوق میں؟ سب سے پہلا مرد کا حقوق کیا ہے، حق کیا ہے کہ بیوی کی بستر کی ضرورت کو پوری کر دے. بیوی کا حق کیا ہے کہ مرد کی بستر کی ضرورت کو پوری کرے. اس کے بعد شوہر کے حقوق کیا ہیں بیوی کے اوپر؟ غذا، کپڑا، مکان، وہی معیار کا جو معیار میں اپنے لیے پسند کیا. بیوی کے ذمہ داریاں کیا ہے شوہر کی طرف؟ شوہر کے غائب آنے میں اس کی عزت اور اس کے مال اور اس کے اولاد کی حفاظت کرے. عزت کی حفاظت کا مطلب اگر شوہر یہ پسند نہیں کرتا کہ شوہر کے غائب آنے میں خود بیوی کا سگا باپ یا بھائی گھر کو آئے تو وہ شوہر کے غائب آنے میں ان کو نہیں بلا سکتی. سن لیجئے اچھا کان کھول کے آپ لوگ بہنیں، نہیں پسند ہے شریعت، سامنا ہوتا اللہ کا، یاد رکھ لو. پھر صبح کی پوری باتیں یاد رکھو. اس دن جب اللہ سوال کریں گے میری شریعت تھی یہ کیا کرے تم، تو خود جواب دینا تیار ہو جانا. اس کے بعد شوہر کے غائب آنے میں شوہر جس کو ناپسند کرتا، چاہے سگا باپ اور بھائی کیوں نہ ہو، اس کو بلانا. انہیں نہیں پسند کرتا کہ غائب آنے میں بات چیت کرے اس سے. یہ تمام چیزیں بیوی کے ذمہ داریوں پر ہے شوہر کے حق میں. دوسرا، اس کے غائب آنے میں اس کی اولاد کی حفاظت. مطلب شوہر گھر سے نکل گیا، انہیں فون پہ اماں سے باتوں میں لگی ہوئی ہے، بچہ گھر میں سے نکل گیا کہاں کی، بچہ اس طریقے سے چرکا لگا لیا، بچہ کہیں گر کے پڑ گیا، انہوں باتوں میں ہیں لگے ہوئے، انہوں پورا ٹائم خالی باتیں کر رہی. اولاد کی تربیت، تعلیم، اس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کے پاس. یہ آج کے معاشرے سے بتا رہا ہوں میں. ہر زمانے میں ایک اپنا ایک ماحول ہوتا، آج کے ماحول میں اکثر یہ دیکھنے میں آیا. یہ اس کی اولاد کی تربیت کے بارے میں کوتاہی برتنا نہیں کر سکتی. انہیں پوری توجہ اولاد کی تعلیم اور تربیت اور ان کی پرورش پہ رہے گی. بیوی کے شوہر نہیں ہے تو کوشش کرے گی کہ میکزیمم وقت وہ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت لگائے، دین کی باتیں کرے، کیونکہ جب بچہ گھر کے اندر جس ماحول میں بڑا ہوتا اس کے بہت تیزی سے وہ اثرات لیتے ہوئے بڑا ہوتا. ماشاءاللہ آپ گھر کے اندر پورے فلم سٹارز کے، موویز کی چیزیں، گانے بجانے لگائیں گے، بچے کے منہ کے اوپر بڑھتے ہوئے وہی چیزیں چڑھتی جاتی. آپ کسی حافظ گھر کا، حافظ قرآن، اچھے ایک عمل کرنے والے عالم دین اور حافظ قرآن کے گھر کا ماحول کبھی دیکھیے، ان کے معصوم بچوں کو دیکھیے، ان کے منہ پہ قرآن اور حدیث رہتی. چھوٹا بچہ رہے گا آیت الکرسی تو بھی پڑھے گا، وہ توتلو پوتلو زبان جو بولتے ہیں نا اس میں پڑھنے کی کوشش ہے، کیونکہ گھر میں وہی سن رہا ہوں. تو ماں پر ذمہ داری ہے، کیونکہ باپ تو گھر کے باہر کمانے نکلا ہوا ہے. ماں کے ساتھ ہے وہ اولاد، وہ پہلا مدرسہ بچے کا ماں کی گود ہے.
وہ پہلا ماحول ماں کا وہ گود اور ماں کا وہ چھاتا ہے جس کو لگ کے بچہ بڑا ہوتا ہے، بچی بڑی ہوتی ہے۔ اولاد کی تربیت لازم ہے کہ وہ اسلامی دائرے میں کرے۔ تیسرا، اس کے مال کی حفاظت۔ کئی گھرانوں میں دیکھا گیا کہ شوہر کی بغیر اجازت شوہر کا مال اکثر عورتیں شاید برے انداز میں نہ کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھار اپنے بھائی کو دے دیتی استعمال کے لیے، کبھی گھر والوں کو دے دیتی، اپنے مائکے والوں کو، دیکھو جلدی دے دینا۔ بعض شوہر انڈیا کے باہر رہتے، ایک سال تک نہیں آتے، ان کی کوئی چیز رکھی، گھڑی رکھی ہوئی ہے، ان کے کوئی دوسری چیزیں استعمال کے دے دیے بھائی کو، بولے حفاظت سے استعمال کر کے دے دو۔ شوہر بیوی کو خرید کے لا کے کوئی اچھی چیز دیا کہ بھائی میں تمہارے لیے لایا، اور پھر وہ چیز جو مخصوص شوہر اپنی بیوی کے لیے تحفے میں لایا، اگرچہ کہ ملکیت بیوی کی ہوگی، لیکن اس کا احساس تھا کہ یہ صرف میری بیوی استعمال کرے، اس کو بانٹنا شروع کر دیا۔ یہ تمام چیزیں مال کے اندر قناعت ہے، اولاد کی تربیت کی قناعت ہے۔ یہ ذمہ داری ہے عورت کی، بستر شوہر کے غیبانے میں اس کی عزت کا معاملہ۔ عزت سے مراد کوئی وہ ایسا کام کر رہی جس کی وجہ سے شوہر کی عزت جانے کا امکان ہو، وہ گناہ ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ عورتیں، یہاں تک آتا ہے ایک صحابیہ کا واقعہ، مشہور واقعہ ہے، صحابی جاتے وقت اپنی بیوی کو بول کر گئے کہ دیکھو میرے آنے تک گھر کے باہر نہیں نکلنا۔ صحابی چلے گئے، گھر پر اطلاع ملی بیوی کو، صحابیہ کو اطلاع ملی کہ باپ کا انتقال ہو گیا، گھر کے باہر نہیں نکلی۔ کچھ دیر کے بعد پتا چلا کہ بھائی شہید ہو گئے میدان جنگ میں، گھر کے باہر نہیں نکلی۔ شوہر گھر لوٹ کے آ گئے، آنے کے بعد اطلاع کیا، صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی بندی گئی کیوں نہیں؟ بولے آپ بول کر گئے تھے گھر کے باہر نہیں جانا میرے آنے تک۔ یہ اطاعت کا جذبہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو جو تعلیم دی اس میں فرمایا، اگر جس طرح ماں باپ کے بارے میں آتا کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر حج کیا، سخت حالات میں حج کیا، بہت سخت گرمی کے حالات تھے، پورا حج میری ماں کو اپنے کاندھوں پر لے کر کیا، کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کیا جو بچپن میں پالی تھی؟ وہ بولے کہ تیری ماں جب تو کچا گیلا ہو گیا تھا، پیشاب کر کے گیلا ہو گیا، وہ گیلے پن سے بچانے تیری جو کروٹ بدلی ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ بولے کا مطلب تم کچھ بھی کر لو، ماں باپ کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اگر اچھا شوہر مل گیا تم کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اس شوہر کے زخموں کو چاٹ لو اپنی زبان سے تب بھی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بولے مرد آدمیوں کو بھی بیوی کی طرف کیا بتایا گیا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے تم میں سب سے بہترین مرد وہ ہے، بہترین مرد کی صفت بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرد جس سے اللہ راضی ہوتے، خوش ہوتے اللہ تعالیٰ۔ تم میں سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہت اچھا ہے، اور تم سب میں سب سے اچھا میں ہوں اپنی بیویوں کی طرف، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اچھا مرد۔ گھروں میں کیا ہوتا معلوم ہے؟ ایک عجیب ماحول رہتا، شوہر آتے، بیوی سناٹے میں آگے آ گئے، کیا کرتے کہ کیا نہیں کیا، بچے ہیبت کھا جا رہے ہیں، انہیں بتا رہا میں ایسا کنٹرول میں رکھا ہوں سب کو۔ یہ کنٹرول نہیں ہے، ظلم ہے، یہ ظالم کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی جب گھر کو جاتے اپنے تو بیویاں انتظار کرتی ہمارے نبی ہمارے پاس کب آئیں گے، بچے انتظار کرتے کہ نبی ہمارے پاس کب آئیں گے۔ یہ ماحول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کھیلتے تھے، بی بی عائشہ کے ساتھ رننگ ریس کر رہے، وقت کا رسول رننگ ریس، اپنی پیٹھ پر چڑھا دیا بی بی عائشہ کو، کہا کہ تماشا دیکھ لو، وقت کے رسول کی پیٹھ پر چڑھی ہوئی ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لا کر دے رہے ہیں کھیلنے کے لیے۔ سب چیزیں سیرت سے کیا سمجھ میں آئی کہ بیویوں کو جو چیزیں پسند ہیں اور جائز دائرے میں، مووی کے ڈی ویڈیاں لا کے نہیں دینا، گانوں کے ڈی ویڈیاں لا کے نہیں دینا، جائز دائرے میں جو چیزیں ان کو پسند ہے اور تمہاری استطاعت ہے لا کر دو، ان کی مدد کرو، اس کے اندر ان کو خوش وقت گزارنے کے لیے، اچھا وقت گزارنے کے لیے وہ چیزیں لاؤ جس سے ان کو تم سے محبت بڑھے، اچھی غذائیں لاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ۔ لیکن بہت انفارچونیٹ سچویشن، بہت ہی بدقسمتی کا ماحول یہ بنا ہوا ہے، مرد اور عورت دونوں بھی آج کے دور میں دونوں کے دونوں حریص بنے ہوئے ہیں، گریڈی بن گئے۔ مرد کتنا بھی لا کر دے وہ ناشکرے پنے پہ اتری ہوئی ہے، عورت کتنی بھی اچھی رہے وہ کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہے، دونوں کے دونوں گریڈی ہے۔ یہ ماحول کیوں ہے؟ کیونکہ دینداری ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ بیسک پرنسپل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے کہ جب تمہارا شوہر گھر لوٹ کر آئے تو تم بن کر اور سنور کر رہو، اتنی بڑی حکمت ہے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں، آج کے دور کی تو بہت بڑی حکمت ہے یہ۔
جب آج آپ ایسے معاشرے میں جہاں باہر جا کے نوکریاں کر رہے ہیں، آپ کے اطراف و اکناف، آپ کے آئی ٹی کمپنیز میں، آپ کے بزنسز میں، آپ کے جابز کی جگہوں پر برہنا، نیم برہنا عورتیں آ رہے ہیں، ماڈلز بن کے آ رہے ہیں. لازم ہے ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کو دیکھنے کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ گھر کو لوٹ کے آئے تو تم خوبصورت سے خوبصورت بن کر رہو، تاکہ اس کے ذہن میں یہ آئے کہ ارے انہیں تو برہنا تھی، انہیں تو ایسی تھی، میری بیوی اللہ نے کتنی خوبصورت دی ہے مجھے. اس کا دل تمہاری طرف دوبارہ مائل ہو. لیکن آج ہمارے گھروں میں یہ نہیں ہوتا. یہ جو بعض بنیادیں ہیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے طلاق اور خلا کا جو معاملہ ہے، اسلام نے اس کی گنجائش بنائی، کیونکہ انسانی نیچر، انسانی فطرت میں یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا بولے اللہ تعالیٰ. گرمی ہے تو سردی ہونا بولتا، سردی ہے تو بارش ہونا بولتا، بارش ہے تو پھر گرمی ہونا بولتا. آج بریانی کھایا تو ارے روز بریانی کھاؤں کیا پوچھتا، روز سکی دال وہ ملی تو یہ کب تک کھاؤں، گوشت ہونا بولتا، روز گوشت ملا تو ارے گوشت سے تنگا کی طبیعت. تو اس کے مزاج میں جلد بازی اور سوئنگ آف موڈ ہوتا، موڈ کے چینجز ہوتے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کرنا سکھایا. اللہ نے کہا کہ اچھے اچھے طریقوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہو تاکہ ایک دوسرے میں انٹرسٹ اور اٹریکشن رہے. اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 21 میں کہا، اللہ نے وعدہ لیا میں تم دونوں کے دلوں میں محبت ڈالوں گا. بولے اللہ تعالیٰ محبت کا ڈالنا، نفرت کا ڈالنا، دل تو مکمل اللہ کے اختیار میں ہے. تم اچھے سے اچھا اسلامی انداز میں رہنے کی کوشش کرو، میں تم لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دوں گا. بولے ماشاء اللہ سے. یہ سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا، محسوس کیا کہ بعض وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دونوں میں سے زیادتی پہ آ جائے، کوئی ایک ایسے ماحول میں آ جائے کہ اس کو دوسری پسند نہ آئے یا اس کو یہ شخص پسند نہ آئے. تو اللہ نے جس طرح نکاح کے لیے شرائط باندھے کہ بھائی اچھے طریقے سے شادیاں کرو، اسی طرح اچھے طریقے سے الگ ہونے کے لیے بھی اللہ نے راستے بتائے ہیں قرآن پاک میں. یہ جو راستے ہیں اس کو ہم لوگ عام طور پہ طلاق یا خلا یہ دو الفاظ سے جانتے ہیں، جبکہ شریعت میں مرد اور بیوی کے الگ ہونے کے جملہ 7 طریقے ہیں، 7 ویز ہیں، 7 راستے ہیں جس سے مرد اور میاں اور بیوی الگ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے اسلامی شریعت کے اندر. مشہور جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے صرف طلاق اور خلا ہے. اس کے علاوہ بھی 5 اور طریقے ہیں جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی. طلاق اور خلا یہ 2 ایسے طریقے ہیں جس کے اندر میاں اور بیوی الگ ہو کے دوبارہ مل سکتے. یہ بات یاد رکھ لو. 7 طریقوں میں سے 2 طریقے طلاق اور خلا ایسے طریقے ہیں جس میں الگ ہونے کے بعد دوبارہ ملنے کی گنجائش ہے. باقی کے 5 طریقے ایسے ہیں کہ اس میں الگ ہونے کے بعد مل نہیں سکتے. سمجھ گئے؟ طلاق اور خلا کے علاوہ جو طریقے ہیں 5 وہ ہیں فسخ، تغییر، ایلا، زہار، لعان. یہ 5 طریقے ہیں. فسخ، فسخ کا معنی ہے، فسخ معنی VOID وائڈ، انویلڈ، انویلڈ یا وائڈ. مان لو میرے جسم کے اوپر غلاظت لگی ہوئی ہے اور غلاظت بغیر نکالے کے میں وضو بنا رہا ہوں، وضو ہوتا میرا، پورا وضو کر بھی لیا تو بولیں گے وضو وائڈ ہے، انویلڈ ہے، وضو ہوا ہی نہیں. تو کر لیا مگر ہوا ہی نہیں تیرا وضو. سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح میں نے وضو نہیں کیا یا وضو کے فرائض چھوڑ دیے. وضو کے فرائض چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں نے ایک مرتبہ بھی کلی نہیں کی، میں نے ہاتھ کوہنی تک ایک بار بھی نہیں دھوئے یا چہرہ دھویا ہی نہیں، اب نماز کے لیے آ کے ٹھہر گیا، بہترین طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں، بولیں گے نہیں نماز بہت اچھی پڑھا، ہوئی نہیں نماز، کیونکہ اس کا کنڈیشن ہے وضو. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز سے پہلے وضو بنا لو. تو جب تک طہارت نہیں تب تک، جب تک وضو نہیں نماز نہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا، اسی اعتبار سے اگر کوئی شادی ایسی ہوئی جس میں فنڈامنٹل کنڈیشن پورا نہیں ہوا، جس کا ذکر میں کرا نکاح کے وقت، بچی راضی نہیں ہے، لازم کنڈیشن ہے، بچی کا راضی ہونا لازم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نکاح ہی نہیں ہوا. مہر لازم کنڈیشن ہے، مہر کی بات ہی نہیں ہو رہی، نکاح ہی نہیں ہوا. شادی کے وقت 2 گواہ مرد موجود ہی نہیں ہے، نکاح ہی نہیں ہوا. ولی ہے ہی نہیں، نکاح ہی نہیں ہوا. تو یہ لازم جو کنڈیشنز ہیں، جو لڑکا ہے وہ مرد ہے، مرد نہیں ہے، نکاح ہی نہیں ہوا. فسخ، وائڈ، انویلڈ،
ختم ہے ہی نہیں بول دیا اللہ تعالیٰ. تو وہ کنڈیشنز جو کمپلسری کنڈیشنز، اوبلیگیٹری کنڈیشنز ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کے ضمن میں ایک لڑکا اسلام قبول نہیں کیا لیکن آ کے انہیں پورے نکاح کے طریقے سے نکاح کرا، شادی نہیں ہوئی کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے. تو وہ فنڈامنٹل کنڈیشنز اگر پورے نہیں ہوئے، اب باقی سب کچھ کرائے بھی تو وہ نکاح وائڈ ہو جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں فسخ. اب یہ نکاح ہوا ہی نہیں. فورتھ کنڈیشن ہے تغییر. اس کا ذکر آیا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 28 میں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، ازواج المطہرات سے، ہماری امہات المومنین سے کہیے، امت کی ماؤں سے کہیے کہ اگر ان کو دنیا زیادہ پسند ہے آخرت کے مقابلے میں تو وہ آپ سے کچھ مانگ لیں دنیا کا حصہ، آپ ان کو دنیا کا وہ حصہ دے دیجئے تحفے میں، اور ان سے کہیے کہ وہ رخصت ہو جائیں. اگر وہ آخرت کو اور اللہ اور رسول کی پرواہ کرتے ہیں تو ان کو کہیے کہ یقین جان لیں آخرت میں بہت زیادہ نوازے جانے والا ہے انشاءاللہ. تو تخییر کا معنی کیا ہے؟ مرد بیوی سے کہے گا دیکھو اگر تم کو کچھ دنیا میں ہونا ہے لے لو اور تم میرے کو چھوڑ کر چلے جاؤ. عورت بولی کہ ٹھیک ہے مجھے تم نے چاہیے مجھے یہ سب دے دو میں چلے آتی ہوں لے کے. دا مومنٹ انہیں آپ سے وہ چیزیں لے کے گھر کے باہر نکل گئی، بائی ڈیفالٹ وہ طلاق ہو گیا، اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے وہ رشتہ حرام ہو گیا. یہ تخییر. نیکسٹ اسٹیج ہے اسٹیج نمبر 5 یا 5th کنڈیشن یا 5th کیٹیگری الگ ہونے کی، ایلا. ایلا کا معنی کیا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 226 میں اس کا ذکر آیا، 226 اور 227 میں اس کا ذکر آیا، 226 227 میں سورہ بقرہ کی کیا ذکر آیا؟ تم میں سے جو مرد اپنی عورتوں سے جدائی چاہیں، الگ ہونا چاہیں، تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان عورتوں سے 4 مہینے سے زیادہ دور رہیں. یا تو پھر انہیں بھلے طریقے سے واپس لے لو یا بھلے طریقے سے الگ کر دو، بولے اللہ تعالیٰ. مطلب کیا ہے اس کا؟ میاں بیوی میں یہاں جھگڑا ہو گیا، انہیں دبئی میں جا کے بڑھ گیا، آتا ہی نہیں نا تیرے کو بلاتا، تڑپ رہی ہے یہاں پہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہیومن نیڈ کیا بولا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا حق کیا ہے بولے بیوی کا. تو کیا کرنا اب انہیں؟ تیرے سے شادی کر لی تو تکلیف دے رہا اس کو بہت بڑی، اب کیا کرنا؟ زنا کرنا، نعوذ باللہ. نہ آ رہا نہ بلا رہا اپنے پاس، 4 مہینے تک جائز ہے. اللہ یہ کہ میاں بیوی راضی ہو جائیں، دیکھو تم صبر کرو انشاءاللہ میں باہر ہوں، میری نوکری پہ گنجائش نہیں ہے، میرے کو ویزا 1 ہی سال میں آنے کا ہے. بیوی راضی ہو گئی اور تقوی کے ساتھ رہی، الگ شکل ہے. لیکن اگر انہیں چھوڑ دیا، غصے میں آ گئے، جا جو کرتی کر لے، میں تو آتا ہی نہیں تیرے پاس، لڑائی ہو گئی، میں نہ طلاق دیتا نہ تیرے کو خلا دیتا، اب جو کرتی کر لے. ایلا بولے اللہ تعالیٰ 4 مہینے سے زیادہ نہیں. شرعی قانون رہا، حاکم کے ہاتھ میں بلا کے 1 سیکنڈ میں نکاح فسخ ہو گیا بلکہ الگ کر دے کے چھڑا دیتا. نہ عورت کو تکلیف نہ اس کو تکلیف، سیدھا عورت تو تکلیف میں رہتی نہیں، شرعی قانون رہا تو سیدھا بلاتا، 4 مہینے ہو گئے، کیا ہے بھائی، آ رہا نہیں آ رہا، نہ میں نہیں آنا چاہ رہا ہوں، نکاح فسخ انویلیڈیٹ کر دیتا، نکاح نامے کو کینسل کر دیتا، کانٹریکٹ آف میرج کینسل کر دیتا، اس کو بول دیتا جاؤ شادی کر لو کہیں اور. یہ ہے ایلا. زہار سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 سورہ نمبر 58 آیت نمبر 2 3 اور 4 میں آیا. اس زمانے میں بعض ایمان والے لوگ اپنے صحابیات سے جب جھگڑا ہو رہا تھا تو میں تیرے کو اپنی بہن کی طرح سمجھتا ہوں بول رہے تھے. اب کا اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ میں تیرے قریب نہیں آتا، بہن کے کوئی قریب تھوڑی جاتا، تیرے کو اپنی ماں کے جیسا سمجھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ نازل کر کے بولے سوائے ماں کے کوئی ماں نہیں ہوتی، سوائے بہن کے کوئی بہن نہیں ہوتی. بولے اگر کوئی ایسا جملہ اپنی بیوی کو جان بوجھ کے ہوش میں رہ کے بولے اور اس نیت سے بولے کہ قریب نہیں جانا ہے، تو ایک غلام کو آزاد کرانا یا 60 بھوکوں کو کھانا کھلانا یا 60 لگاتار روزے رکھنا بولے اس کو. یہ جو کنڈیشن ہوتا ہے اس کو بولتے زہار. اور آخری ہے لعان. لعان کا کنڈیشن کیا ہے؟ میاں اور بیوی دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر زنا کی تہمت لگائے. زنا کی تہمت کے لیے اصول کیا ہے اسلام کے اندر؟ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 10 تک جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بولے اگر کوئی بھی آدمی کسی مرد کو یا کسی عورت کو بول رہا کہ انہوں زنا کرے تو 4 آئی وٹنسز، آنکھوں سے دیکھے سو 4 لوگوں کو لانا. 3 آ گئے آنکھوں سے دیکھے سو لوگ، 4تھا نہیں مل رہا، تو یہ تینوں کو پکڑو بولے، ہر ایک کو 80 کوڑے مارو بولے، زندگی بھر ان کی گواہی قبول مت کرو، یہ جھوٹے ہیں بولے اللہ تعالیٰ. شرعی حکم تینوں صحیح بھی دیکھے، اللہ تعالیٰ بولے زنا کے مسئلے پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک 4 نہ ہو، یہ 3 منہ نہیں کھولنا بولے اپنا، 3 دیکھ بھی لیے تو. شرعی طور پر
CCTV کیمرہ, اسپائی کیمرہ لگا کر اگر کسی کو زنا کی سزا دینا چاہے تو شریعت میں سزا نافذ نہیں کر سکتے. کہ قرآن فور آئی وٹنسز بولا, نو کیمرہ وٹنس. جب تک آئی وٹنسز فور پروڈیوس نہ ہو زنا کی حد نافذ نہیں ہوتی اسلام میں. اس اعتبار سے اب میاں اگر بیوی پہ لگائے یا بیوی میاں پہ لگائے, 4 وٹنسز کہاں سے لیں گے؟ تو آپشن دیا گیا اسی سورہ نور کے اندر, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2 سے لے کے 10 تک, کہ یہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے 4 بار ایک دوسرے کے لیے. اگر میاں اپنی بیوی پہ لگا رہا تو نعوذ باللہ بولے گا میں اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں میں جو تہمت لگا رہا ہوں میری بیوی پہ صحیح ہے, میں اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں جو تہمت, ایسا 4 بار بولے گا. 5ویں بار بولے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو. بیوی لگائے گی تو وہ بھی 4 بار یہی قسم کھائے گی, اللہ کی قسم کھا کے بول رہی ہوں میں صحیح بول رہی ہوں. یہ ہو گئے 5 اقسام. اب آئیے مین طلاق اور خلا, کیونکہ یہ تو زیادہ دنیاوی اعتبار سے آج پاسبل نہیں ہے. جو سب سے زیادہ ہمارے پاس معاشرے میں چلتا وہ ہے طلاق اور خلا کا معاملہ. طلاق کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم جلد نمبر 7 والیوم نمبر 7 کی حدیث نمبر 7106 7106 میں فرمایا کہ ابلیس روز اپنا تخت بچھاتا ہے اور تمام شیاطین کو جمع کرتا, ہر ایک سے پورے دن کے کارنامے پوچھتا, آج کیا کر کے آئے تم لوگ زمین کے اوپر. ہر شیطان اپنا اپنا ایک کارنامہ سناتا, میں جنگ کرا دیا, اتنے مسلمانوں کو مروا دیا, یا مسجد کے اندر بم پھوڑا دیا, وہاں یہ کرا دیا, یہ کرا دیا, یہ کرا دیا. ابلیس سب سے سنتا, شرک کروا دیا, کفر کروا دیا. ایک شیطان بولتا آج میں وہ میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا. ابلیس اس کو اپنے قریب بلا کر انعامات سے نوازتا, بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی شیطان کی بدترین چال میاں اور بیوی میں جھگڑا ڈالنا ہے. شیطان کی یہ چال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے, اس کی حکمت یہ ہے, اس کی تعلیم ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی شخص وہ عمل کر رہے ہیں جس سے کوئی میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو آپ یہی عمل کر رہے ہیں شیطان کا. قیامت کے دن شیطان آپ کا دوست رہیں گا اس معاملے میں, اور وہی حشر ہوں گا جو شیطان کا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس مسئلے پر حشر کریں گے. میاں بیوی میں جھگڑا دلانے کا مطلب کیا ہے؟ جھگڑا طلاق اور خلا کے لیے دلانا نہیں, خالی جھگڑا کرا دینا. آج 99% ساس اپنے بیٹوں کو چڑھا کے بیویوں سے جھگڑے کرا رہے ہیں. یہی شیطان کا کام, شیطان کے ایجنٹ بن کے لوگ کر رہے ہیں. جب باہر سے آیا اس کے سامنے اس کی بیوی کی شکایتاں شروع, بیٹے صبح سے انہیں کچھ کریچ نہیں, انہیں یہ کری, صبح سے باوا سے فون پہ لگی ہوئی تھی, صبح سے بھائی کے فون پہ لگی ہوئی تھی, صبح سے فلاں نے کری. تو اس سے کیا ہوتا, بچہ ایسا امی ماشاءاللہ اتنی اچھی بیوی ہے کیا میری نہیں بولتا. شوہر جذبات میں آ جاتا, آ کے اپنی بیوی سے جھگڑے کی طرف جاتا. فساد کی جڑ یہاں پہ کون ہے؟ مرد نہیں ہے, عورت خود ہے. ماں بھی عورت, بیوی بھی عورت. یہ جو کام چاہے ماں کرے, بہن کرے, کوئی اور رشتہ دار کرے, آپ دوستوں کے ساتھ کرے, ایک دم انہیں خالص مخلص بھائی, بھابھی بہن کے جیسی ہے میری, بھابھی ایسا کر رہے ہیں تو تیری بہن کے بارے میں بولتا رہے, کسی کو جا کے بہن بھائی کو بولتا رہے میری بہن ایسی آوارہ ہے رے بول کے. سمجھ میں آ رہا؟ کوئی ایسا کام اگر آپ میں سے کوئی کر رہا تو یہ شیطان کا کام کر رہے ہیں, یاد رکھ لو. اور اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے, بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ میاں اور بیوی میں جھگڑا ڈالتے ہیں. اس کا انجام بہت برا ہے. جادو ٹونا کرانا, خامہ خواہ کے جو ہے غیر ضروری باتیں کرنا, چغلی, غیبت, تہمت, یہ تمام چیزیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, سورہ عصر کے بعد کا جو سورہ ہے, ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے, ویل بولے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی جگہ ہے؟ ایسی جگہ کہ جہنم کا باقی کا حصہ اس سے پناہ مانگتا, بولے اتنی خطرناک جگہ ہے. ایک شخص میدان محشر میں کھڑا ہے, نیکیوں کے پہاڑ بازو لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے آج تو کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ بولے گا اللہ نیکیاں لایا ہوں, انشاءاللہ جنت چاہتا ہوں آپ سے, گناہ بہت کم ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے آج میں تیرے کو جنت عطا کرتا ہوں, ایک کام کر اور جنت میں چلے جا. بولیں گے, خوش ہو جائیں گا بندہ, بولیں گے اللہ کیا کام ہے؟ بندی بولیں گے اللہ کیا کام ہے؟ بولیے اللہ تعالیٰ. اللہ بولیں گے فلاں وقت پہ فلاں دن فلاں مسلمان کے بارے میں تو یہ بات بولی تھی, تو یہ بات بولا تھا, آج ثابت کر, جنت میں جا. بولیں آیت نمبر 26 سے 30, ان لوگوں کو سخرا کی جگہ جہنم میں ڈالا جائے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں, صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3257 سنا ہے نا.
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 8 دروازے جنت کے بتائے، اللہ تعالیٰ بولے کہ جہنم کو 7 دروازے ہیں بولے، اور اللہ تعالیٰ بولے ہر دروازے میں سے مخصوص قسم کا گناہ کرنے والے لوگ پھینکے جائیں گے بولے. اس میں کہ ایک دروازے کا نام ہے سخرا، سین قاف را، سخرا، آیت نمبر 26 سے 30 میں اس کا ذکر آیا. اور یہ لوگ جب سخرا میں پھینکے جائیں گے، اور آپ کیا جانو کہ سخرا کیا جگہ ہے. اس کے بعد اسی سورے میں آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ خود اس کا تعارف دیا کہ سخرا میں کون ڈالے جائیں گے. 4 صفت کے لوگ رہیں گے جو سخرا میں پھینکے جائیں گے. 4 صفت کے، غور سے سن لیجئے بھائیوں اور بہنوں، 4 صفت کے لوگ. سب سے پہلا، یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے. غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تیسرا، یتیموں کا خیال نہیں کرتے تھے. چوتھا کیا ہے معلوم اس میں؟ فرصت کے وقت میں غیر ضروری گفتگو کیا کرتے تھے. 4 صفتیں سخرا. اور کیا ہوں گا سخرا میں معلوم ہے؟ آگ ان کو نیچے سے کھائے گی. کیسا کھائیں گی؟ ایک ہی دم نہیں کھائیں گی، آہستہ آہستہ کھا لیتے آئیں گے. موت نہیں دی جائیں گی. تکلیف، چیخیں گا تکلیف سے. اور جہنم اور جنت کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک خوبی بتا دیتا ہوں. جنت کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو ایک میوہ ملا جنت میں، سیب ملا. سیب کو آپ کترے، اللہ اکبر کیا مزے کا سیب ہے. دوسری بار کترے تو وہ مزہ پہلے مزے سے زیادہ کر دیا جاتا ہے. یہ جنت کی صفت ہے. تیسری بار کترے تو مزہ اور بڑھا دیا گیا، زیادہ پہ زیادہ ملتے چلے جائیں گا جنت میں نعمت. جہنم عذاب سے چیخے، اب دوسری بار دیا گیا تو اور بڑا کر دیا گیا. عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے تکلیف کے لیے. جب اس کو عذاب ہوگا، نیچے سے آگ کھانا شروع کریں گی، نیچے سے اس کی چمڑی کو کھانا شروع کریں گی، پوری اس کے جسم کے حصوں کو کھائیں گی. اس کے بعد کھاتے کھاتے پورا اوپر تک آ جائیں گی. اس کے جسم کے اندر کے حصے باہر گریں گے. زخمی حالت میں لوہے کا راڈ لا کے فرشتے مارتے جائیں گے اس کے اوپر. یہ کن کے لیے ہے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، یتیم کا خیال نہیں کرتے تھے، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، فرصت کے وقت میں غیر ضروری گفتگو میں وقت گزارتے تھے. خیال کر لیجئے. اب تہمت باندھا ہے. اللہ نے کہا ثابت کر جنت میں جا. کہاں سے ثابت کرتا؟ بولا ہی جھوٹ تھا. کسی کے بارے میں، کسی کے بارے میں جھوٹ بول دیا تھا. سنا تھا تو بول دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، تمہارے لیے ہلاکت کے لیے، تمہارے برباد ہونے کے لیے قیامت میں یہ کافی ہے کہ تم وہ بات کرو جس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے بڑی ہلاکت میں وہ شخص رہے گا قیامت میں جس نے وہ بات کہی جو اس نے صرف سنی تھی. بولے سنا، بول دیا کسی کو، جا کے پھیلا دیا بات کو. اللہ نے کہا کرو. اب کہاں سے کرتا؟ اس کے بعد آخری میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بولتے اس کو لے جاؤ اور ویل کی وادی میں پھینکو. اس کو کس مقام پر پھینکو؟ ویل کی وادی میں. اس مقام پر پھینکو. زمین پہ اپن ٹھہرے ہوئے ہیں نا، تو زمین کہیں کی بنی ہوئی ہے؟ پانی کی ہے، مٹی کی ہے. جہنم کی جو طے ہے جس پہ آپ ٹھہرائے جائیں گے، گنہگار نعوذ باللہ، آپ نے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، جہنمی جس پر ٹھہرائے جائیں گے اس کا فرش آگ ہے، اس کی دیواریں آگ ہے، اس کا چھت آگ ہے، اس کا دروازہ آگ ہے، اس کا خفل آگ ہے. اس کو اس بولی میں پھینکو. اس بولی میں کیا ہے؟ بولی میں کیا رہتا؟ پانی. اس بولی میں کیا رہے گا؟ زانیہ عورتیں، زنا کرنے والی عورتوں کی شرمگاہ سے بہتا ہوا بدبودار خون اور پس اس میں بہہ کے ابلتی ہوئی کیفیت میں اس میں ٹھہرا دیا گیا. آگ کی دیواروں سے گھرا ہوا ہے، سر کے اوپر آگ ہے. کہا جائے گا ثابت کر، باہر نکل جا. اکثر و بیشتر میاں بیوی کے جھگڑے خود سے نہیں ہوتے، کروائے جاتے. اللہ حفاظت کرے. تو آپ کے گھروں میں کوئی ایسی آپ کی رشتہ دار عورتیں اور رشتہ دار مرد ہیں جو آ کے آپ کے گھر میں آپ کے امی کے بارے میں، بابا کے بارے میں، یا کسی اور عورت اور مرد کے بارے میں آپ کے گھر میں بات کرے، منہ پہ انگلی رکھ کے بولنا سیدھا بیٹھو، اللہ رسول کی بات کرو نا تو گھر سے نکلو. سخرا میں کون جائیں گے؟ وہ جو فرصت کے وقت غیر ضروری باتوں میں اپنا وقت نکالتے تھے. ہم تو بڑے مزے لے کے سنتے، اچھا ایسا ہوا کیا، ایسا کری انہیں، ایسا کرا نہیں انہیں. برباد. دونوں بھی گئے.
بولا سو والا سنا سو والا. سمجھ گئے؟ اب اس کے سب کے باوجود بھی اگر طلاق اور خلا کا معاملہ ہو رہا تو اسلامی شریعت میں اس کے اصول بتلائے گئے, اس کے طریقے بتلائے گئے, جس طرح نکاح کے طریقے اور اسلوب بتائے گئے. طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. سورہ بقرہ, پورے قرآن میں طلاق کا جو تفصیلی ذکر آیا وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کر 243 تک آیا, 228 سے 243. اور ایک کمپلیٹ سورہ ہے قرآن میں سورہ طلاق. سورہ طلاق میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک لگاتار ہے, پھر آیت نمبر 5 میں ہے, پھر اس کے بعد ایک آیت میں آیا ہے. سورہ طلاق سورہ نمبر 65, سورہ نمبر 65. طلاق کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ ایک بیٹھک میں ٹرپل طلاق قرآن اور صحیح حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے, بالکل اسلامی طریقہ شرعی طور پر نہیں ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے پہلے واضح کر دوں, شریعت کس کو؟ شریعہ کہتے ہیں وہ راستہ جو اللہ نے آپ کو نبی کے طریقے سے دکھایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دکھایا, وہ شریعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور اس بات کا اختیار نہیں رکھتے کہ اللہ کے دین کے احکامات میں وہ طریقے کو انٹروڈیوس کرے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو. اور اگر کوئی ایسا کر بھی دیتے ہیں اور وقتیہ یہ رواج چل بھی جاتا ہے تو امت کے لیے رکاوٹ کبھی بھی اسلام نے نہیں ڈالی کہ تم پلٹ کر آ جاؤ اس طریقے پہ جو اللہ اور رسول کا طریقہ ہے. مان لیجئے حالات کی بنیاد پہ کسی کی وجہ سے, کسی کے کہنے سے کوئی ایسا معاملہ شروع ہو گیا جو شریعت سے ٹکراتا تھا لیکن ہو گیا, اب ہو گیا, کچھ دنوں کے بعد ہم پلٹ کر آنا چاہ رہے ہیں, نہیں انہوں بولے تھے اب تم کیسا پلٹیں گے, یہ کیا بات ہوئی؟ صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3673. آپ کو جلد نمبر والیوم نمبر 4 یاد نہیں بھی ہے تو حدیث نمبر بہت آسان ہے یاد رکھنے, شروع میں 3 ہے آخری میں 3 ہے, دونوں کے بیچ میں 6 اور 7 ایک جگہ لکھ رہے ہیں. 3673 کلیئر حدیث صحیح مسلم کی. کیا حدیث ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, کون بول رہے ہیں؟ ابن عباس. کون ہے ابن عباس؟ وہ اکیلے صحابی جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی صحیح بخاری میں, اے میرے اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کی ذہانت عطا فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ روایت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3673 3673 اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیٹھک کے 3 طلاق ایک ہی مانے جاتے تھے. یہی چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت میں تھی, اور یہی چیز عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے شروع کے 2 سال تک تھی. بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نافذ کیا کہ اگر کوئی ایک بیٹھک میں 3 طلاق دے گا تو میں اسے 3 مان لوں گا. اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنے تھے ایک بیٹھک کے 3 طلاق؟ کون بول رہے؟ ابن عباس رضی اللہ. ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیا تھے؟ ایک مانے جاتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے شروع کے 2 سال. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی دوسرے کتابوں سے کیا سمجھ میں آتا؟ بعض صحابہ, عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں تم لوگ طلاق کے معاملے میں مذاق کر رہے ہو, اگر تم لوگ ایک بیٹھک میں 3 طلاق بولو گے میں ایک مان لوں گا. یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے رائج کیوں کیا ٹرپل طلاق کو 1 سٹنگ میں؟ ان کا ماننا یہ تھا کہ غلط استعمال ہو رہا تو میں یہ کروں گا. آج کے دور میں اگر ٹرپل طلاق ان 1 سٹنگ غلط استعمال ہو رہا تو واپس قرآن اور حدیث پہ آنے میں پرابلم کیا ہے؟ عمر ابن خطاب نے کیا, ان کا معاملہ ہے, وہ اللہ کو جواب دے اس کے لیے. قرآن کا اسلوب کیا ہے, قرآن کا اصول کیا ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59. قرآن کے اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ آیت اسلام کا پورا پولیٹیکل سسٹم ہے. یہ ایک آیت پورا پولیٹیکل سسٹم ہے. کل اگر اسلامی شریعت آ جائے تو پولیٹکس کیا ہو, یہ ایک آیت میں پوری پولیٹکس اللہ نے بتا دی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو تمہارے درمیان صاحب امر ہیں, حاکم ہیں. آج ہمارے ڈیموکریسی میں ہم کس کو مانتے؟ اپنا حاکم, ہمارے علماء دین کو مانتے, ان کی اطاعت کرو. لیکن آیت ختم نہیں ہوئی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, فَإِن تَنَازَعْتُمْ مطلب ذرا سن لو, ابھی بات ختم نہیں ہوئی, بات پوری نہیں بولا بھائی, ذرا سنو میں کیا بول رہا ہوں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
لیکن اگر تم دیکھو کہ تمہارے جو صاحب امر لوگ ہیں، حاکم ہیں، علماء ہیں، ان کے درمیان کوئی بات اختلاف واجلی آ جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فوراً اللہ اور رسول کی طرف پلٹ کر آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقع اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کام کرو. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، یہی اس معاملے میں سب سے بہترین تعویل ہے. تو پلٹ جاؤ اللہ رسول کی طرف. اللہ رسول کی طرف پلٹے تو ایک بیٹھک کی ٹرپل طلاق ثابت نہیں ہے. ٹرپل طلاق پھر بولتے کس کو؟ اب یہ دوسرا سوال. ٹرپل طلاق قرآن میں جو کہا ہے وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے 243 کے بیچ میں بتایا گیا. جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو تمہاری بیویوں کو چاہیے کہ 3 عدت تک رکی رہیں، 3 ماہواری تک رکی رہیں، 3 مہینے میں 3 بار جو پیریڈز آتے ہیں وہ ڈیوریشن میں رکی رہیں، یا 3 لونار منتھس، یا پھر 3 قمری مہینے. یہ 2 یا کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ بعض عورتوں کا پیریڈ کا ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا. اگر آگے پیچھے ہو رہا تو 3 قمری مہینے یا ان کے 3 پیریڈز آنے تک رکے رہیں. اور جو مطلقہ عورت ہے اس کے پیٹ میں کوئی چیز پل رہی، یعنی اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ چھپائے اور وہ ڈیلیوری کرے، اور ڈیلیوری کے بعد عدت کے دن پوری کرے. عدت کے دن ڈیلیوری کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس 40 دن دماغ بنا ہوا ہے. 40 دن نہیں ہے، 40 میکزیمم دن ہے. بعض عورتیں 20 دن میں پاک ہو جاتے، خون رک جاتا ان لوگوں کو، غلاظت کا بہنا ڈیلیوری کے بعد. بعض کو 25 دن کے بعد رکتا. بعض کو اگر 40 دن ہو گئے محسوس انہوں کرے کہ نہیں رک رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے 40 دن کے بعد پانی نہو اور نمازیں شروع کر دو. بولے کئی عورتیں حدیث نہیں سمجھ کے کیا کرتے ہیں، 20 دن میں بھی پاک ہو گئے تو 15 دن اور نمازیں نہیں پڑھتے، اتنا بڑا گناہ کرتے. حدیث ویسی نہیں ہے. عدت ڈیلیوری کے بعد میکزیمم 40 ڈیز ہے، اس دوران کبھی بھی کلین ہو گئے فوری نمازیں فرض ہو گئے آپ کے اوپر، اب شروع کر دو عبادتیں. بولے ایسا بہرحال یہ تو اب یہ عدت کے تو اللہ تعالیٰ کیا اصول بتائے؟ 3 ماہواری تک رکی رہے. کہاں رکی رہے؟ سورہ طلاق. اتنا آسان ہے یہ ریفرنس تو آپ کے لیے. سورہ یاد نہیں رہتا؟ سورہ طلاق آیت نمبر فرسٹ آیت. اگر آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو ان کی عدت کاؤنٹ کرو. بولے قرآن کا حکم آ رہا، کاؤنٹ کرو ان کی عدت، اور ان کو اپنے گھروں کے باہر مت نکالو. قرآن کا حکم ہے جب تک وہ عدت مکمل نہ کر لے. تو ٹرپل طلاق ان 1 سٹنگ کیسے جائز ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں طلاق دیے تو 3 ماہواری. آیت نمبر 1 میں سورہ طلاق کی بول رہے ہیں کاؤنٹ کرو. کہاں رکھو؟ خود کے گھر میں رکھو، گھروں سے مت نکالو. بول رہے ہیں جب تک ٹرپل طلاق ان 1 سٹنگ ہو ہی نہیں سکتی. پھر بولے کس کو ٹرپل طلاق ان 1 سٹنگ؟ اب یہ ہو گیا 3 ماہواری گزر گئے، انہوں پریگننٹ بھی نہیں ہے، یا پریگننسی پوری ہو گئی، ڈیلیوری ہو گئی، عدت کے دن ختم ہو گئے. اب اس کے باوجود میرا ارادہ بنا ہوا ہے کہ میں تمہارے کو چھوڑ دینا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد یہ ہوگا کہ انہوں وہاں سے اپنے مائکے کو چلے جائیں گے، یا جو ان کے ولی بنے تھے ولی کے پاس چلے جائیں گے. جب انہوں چلے گئے ولی کے پاس، اب میں طلاق لے لیا ان سے، میں الگ ہو گیا ان سے، انہوں بھی میرے سے الگ ہو گئے. اب انہوں اپنی جگہ آزاد ہیں کہ کسی سے بھی شادی کر لیں. میں تو پہلے سے ہی آزاد ہوں، انہوں شادی میں ہے بھی تو میں دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتا ہوں، لیکن انہوں اب آزاد ہو گئے کہ وہ کسی سے بھی شادی کریں. مان لو وہ گئے لیکن کسی سے شادی نہیں کر رہے، 2 سال گزر گئے، شادی کسی سے بھی نہیں کی انہوں. اس دوران میرے دل میں پھر سے خیال آیا بھائی میں ناحق تھا، میں غلط تھا، یا خیال آیا چلو بھائی واپس لے لیں گے، کیا ہونے کا ہے، صحیح انہوں ہی ہے، میں واپس ان سے اب شادی کرنا چاہ رہا ہوں، تو اب میں ان کو دوبارہ شادی کر کے لا لوں گا. پھر لڑائی ہوئی، پھر طلاق دیا، پھر یہ پروسیجر گزرا. یہ ہو گیا سیکنڈ طلاق میری لائف کا. پھر ارادہ ہوا شادی کر کے لا لوں گا، کیونکہ انہوں جب جا کے یہاں سے الگ ہو کے عدت گزار کے جانے کے بعد بھی کسی سے شادی نہیں کرے. اب میں پھر واپس لایا، پھر لڑائی ہوئی، اب طلاق دیا. یہ ہے ٹرپل طلاق، جس کے بعد اب میں ان کی عدت کے بعد ان سے اب شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی اور سے حلالہ نہ کریں. قرآن کی آیت میں وہاں حلالہ سے مراد کیا ہے؟ حلال طریقے سے انہوں کسی اور سے نکاح کرنا، حلال طریقے سے لوگوں میں لڑائی قدرتی طور پہ ہونا، حلال طریقے سے انہوں وہاں سے چھوٹ کے آنا، پھر ان کی عدت ہونے کے بعد اب چاہوں تو کر سکتا ہوں. یہ ہے ٹرپل طلاق. یہ پروسیجر بتایا گیا پورا.
ایک پروسیجر میں پورا کیا ہوا دیکھو آپ, انہوں عدت پوری گزار لیے. ایک سچویشن کیا ہے, ایک طریقہ کیا ہے, پوری عدت گزارے چلے گئے تھے, پھر نکاح پڑھا کے لا لیا. تو پہلی بار جیسا نکاح پڑھایا ویسی 2 گواہ رکھوں گا, ان کی رضامندی, مہر طے ہوں گا, ولی موجود رہیں گے, نکاح ہو گیا. پھر لڑائی ہو گئی, پھر عدت گزار کے چلے گئے, تیسری بار بھی کر کے لاؤں گا, اب طلاق ہو گیا, اب نہیں لا سکتا. جب تک کہ قدرتی طور پہ ان کی شادی ہونا, قدرتی طور پہ وہاں سے چھٹنا, قدرتی طور پہ وہاں پہ عدت پوری ہونا, اب انہوں پھر راضی ہونا, پھر میرے سے شادی ہونا. وہ جو ان کی قدرتی طور پہ کسی اور سے تیسری بار کے بعد شادی ہوئی تھی اور پھر چھٹے, وہ شادی کو حلالہ بولا قرآن. یہ ایک سچویشن ہو گیا. سیکنڈ سچویشن, میں طلاق دے دیا, 3 ماہواری رکے ہوئے انہوں میرے گھر میں, تیسری ماہواری قریب نہیں, ابھی مکمل نہیں ہوئی, اس سے پہلے میں دوبارہ ان سے سیکسول انٹرکورس کر لیا, تو میں میری شادی کے, میرے کو طلاق کے جو 3 لائف لائن تھے اس میں ایک یوز کر لیا, جانے کے بعد واپس لاتے وقت پھر سے جیسا شادی کر کے لانا ہے, اب میرے کو 3 ماہواری کے پہلے لیا تو دوبارہ شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا ہی فرق ہے خالی. پھر لینے کے بعد 3 مہینے گزارنے سے پہلے لے لیا تھا, سیکسول انٹرکورس کر لیا, چلو معاملہ جم گیا, پھر طلاق دیا, پھر 3 عدت پوری ہونے کے پہلے واپس لے لیا, تو میں 2 بار طلاق دے دیا. اب اگر طلاق دیا تو اب انہوں گھر میں رکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, سیدھا واک آؤٹ کریں گے انہوں. یہ طلاق کا پروسیجر ہے اسلام میں, اس کو طلاق بولا گیا. خلا کیا ہے؟ خلا اور طلاق میں بالکل وہی فرق ہے جیسے ایک امپلائی اور امپلائر جب جاب جوائن کرتے تو ان کے پاس سسپینشن اینڈ ریزگنیشن بول کے 2 آپشنز ہوتے ہیں. سسپینشن, آئی سسپینڈ یو فرام دا جاب, آئی فائر یو فرام دا جاب. آرگنائزیشن آپ کو سسپینڈ کر رہا تو انسٹنٹ کر سکتا انہیں اکارڈنگ ٹو لیبر کورٹ. آپ کو اگر ریزگنیشن سبمٹ کرنا ہے تو انہیں ایکسپٹ کرنا پڑتا آپ کا ریزگنیشن. آپ کا باس, یہ کلوز رہتا ایگریمنٹ میں, انہیں ایکسپٹ کرنا. چونکہ اسلام میں مرد عورت کا ذمہ دار بنایا گیا معیشت کے حساب سے, سورہ نساء آیت نمبر 34, مرد ذمہ دار ہے عورتوں کے حقوق کا, ان کی پوری ذمہ داریوں کا. مرد اگر چھوڑ رہا تو طلاق انہیں دے سکتا. عورت اگر چھوڑ دینا چاہ رہی ہے اپنے شوہر کو تو انہیں خلا بولے گی, میں آپ سے خلا لینا چاہ رہی ہوں, میں الگ ہو جاؤں, آئی وانٹ ٹو ریزائن. ہی ہیز ٹو ایکسپٹ دا ریزگنیشن. طلاق میں کتنی عدتیں ہیں؟ 3 عدتیں. خلا کی عدت صرف 1 مہینہ ہے. کس نے کہا؟ سنن ابو داؤد والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 2283. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلا کی عدت صرف 1 ہے. اور پرانے والیوم میں سنن ابو داؤد والیوم 2 حدیث نمبر 2222 2282 پرانا ایڈیشن. نئے ایڈیشن میں 2283. کتنا مہینہ ٹھہرنا ہے خلا لے رہی عورت؟ تو صرف 1 مہینے کی عدت ہے اس کے لیے. 1 مہینے کے بعد انہیں آزاد ہو جاتی. میرے کو اگر طلاق دینا ہے تو 3 بار اگر میں طلاق دے دیا, حلالہ قرآن کے حساب سے جو حلالے کا کانسیپٹ ہے وہ جب تک نہیں کری انہیں میرے سے شادی نہیں کر سکتی. خلا میں 100 بار اگر انہیں کہی تو 100 بار واپس میرے سے شادی کر سکتی. سمجھ میں آ گیا؟ اس کے لیے تیسری بار کے بعد تو اور ایک شوہر کو کر کے خلا میں کنڈیشن نہیں ہے, طلاق پہ لگایا گیا, عورت کو ایڈوانٹیج دیا گیا. مرد چونکہ آلریڈی ذمہ داریاں اٹھا رہا, انہیں مس یوز کرنے کے زیادہ چانسز ہے. اس کو تھرڈ اس کے بعد لاک کر دیا اللہ تعالیٰ, تو نہیں کرنا بولے اس کے بعد. عورت تو مظلوم ہے, عورت کمزوریوں کی وجہ سے تناؤ میں آ کے الگ ہونا چاہتی, پھر خیال آتا نہیں میں میرے شوہر سے الگ نہیں ہونا چاہ رہی ہوں. انہیں جتنے بار اپنے شوہر کا واپس آنا چاہ رہی ہے اللہ تعالیٰ اسلام میں راستہ کھول دے کرے گا اس کے لیے. آجا واپس, پھر بولے. اور مرد کو بولے لے لے واپس اگر آنا چاہ رہی تو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 232 ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا, عدت 3 مہینے کی گزار کے چلے گئے. انہوں جانے کے کچھ عرصے کے بعد خیال آیا کہ ان سے شادی کر لیں گے. یہ شادی کا پروپوزل لے کے واپس گئے. بھائی جو صحابیہ کے بھائی تھے اور ایک صحابی, انہوں بولے میں نہیں دیتا, میری بہن کو طلاق کیسا دیے. قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے, اے نبی اگر وہ لوگ آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نکاح پڑھائیے اور نکاح سے مت رکائیے. ٹرپل طلاق ان ون سٹنگ کیسا ہو سکتی جبکہ اللہ تعالیٰ پوری گنجائش بنا کے دے رہے ہیں؟ تو بالکل نہیں ہوتی. عورت خلا لے سکتی, بالکل خلا لے سکتی. دونوں صورتوں میں کنڈیشن کیا ہوگا, کیا بنیاد کے اوپر لیں گے اب طلاق اور خلا؟ طلاق اور خلا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس نے بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دیا, بغیر کسی جائز وجہ کے, اس نے بہت بڑا گناہ کیا. جس عورت نے بغیر صحیح وجہ کے اپنے شوہر سے خلا لی وہ منافقہ ہے میری امت کی. بولے صحیح وجہ کا مراد کیا ہوگا؟ کئی لوگوں کے ذہن میں کچھ بھی ہو سکتا. بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ تھا, صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 5283 5283. بہت خوبصورت صحابیہ تھیں,
حد سے زیادہ خوبصورت تھے. ایک جنگ میں قید ہو کے آئے. قید ہونے کے بعد ان کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے کرا دیا, جو بہت کالے اور چہرے سے اتنے زیادہ ہینڈسم نہیں دکھتے تھے, ان سے کرا دیا. کیونکہ غلام اور لونڈی کا مسئلہ تھا, یہ قید میں تھے تو اب کچھ نہیں بول سکتے تھے, نکاح ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جتنے قید میں آئے تھے اس جنگ میں نے ان سب کو آزادی دے دی. بولے جیسے ہی آزادی کا اعلان ہوا, بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو بلا کر کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ میں آپ سے خلا لینا چاہ رہی ہوں, میرے کو طلاق ہونا, طلاق دیجیے. یہ چونکہ بہت خوبصورت تھے تو بہت زیادہ چاہتے تھے ان کے شوہر. بولے کہ میں نہیں چھوڑنا. بولے کہ نہیں, میں نہیں رہنا چاہ رہی ہوں آپ کے ساتھ. وہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہتے ہیں, اللہ کے رسول میں اس سے بے تحاشا پیار کرتا ہوں, میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, لیکن وہ چاہتی ہے کہ مجھ سے الگ ہو جائے, میں کیا کروں. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر بریرہ کو کہو کہ وہ تجھ سے الگ نہ ہو. خوشی سے آ کے بولے کہ اے بریرہ, اللہ کے نبی نے کہا ہے تو مجھ سے الگ نہ ہو. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چلو میں آپ کے ساتھ چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بولے یا رسول اللہ میں اس سے الگ ہونا چاہ رہی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بریرہ الگ مت ہو. وہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی, یہ رسول کا حکم ہے یا نبی کا مشورہ ہے, یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, محمد بن عبداللہ کا مشورہ ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. بولے میرا مشورہ ہے, نہیں میرے کو الگ ہونا ہے. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلا کرا دی. رسول کا حکم ہے سر آنکھوں پہ, اب تو اطاعت کرنا فرض ہو گیا میرے اوپر, لیکن آپ کا مشورہ ہے, میں نہیں رہنا چاہتی اس کے لیے. تو اس میں کیا چیز سمجھ میں آئی سیرت میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات مبارک کو بھی اللہ نے شریعت میں یہ جائز نہیں کیا کہ اللہ کی کسی بندی کو زبردستی کسی کے ساتھ رکا کر رکھے. اب الگ ہونے کی وجہ, بولے مجھے چہرہ پسند نہیں آ رہا, صرف یہی وجہ بتائے. شادی کے لیے وجہ کیا ہونا, دونوں کی ایک دوسرے سے محبت ہونا. ایک اور صحابیہ کا واقعہ تھا, جامع الصحیح میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع کیا. شادی ہوئی, کچھ عرصہ گزرا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر بڑے دیندار ہیں, بہت نیک ہیں, بہت اچھے ہیں, ہماری شادی ہوئی, میرے دل میں بہت محبت تھی ان سے. ایک دن ہم بازار میں تھے, اچانک میرے شوہر کے دوست مل گئے ان کو. جب وہ دوستوں کے ساتھ کھڑے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کا قد تھوڑا کم تھا, دوستوں کا تھوڑا بڑا تھا, اور اس دن سے اب وہ محبت باقی نہیں رہی میرے دل میں خلا چاہتی ہوں. اللہ کے دل میں محبت ہی نہیں ہے تو رہ کے کیا کرتی. بولے خلا میں انڈیا میں جو پرابلم چل رہا فی الوقت وہ یہ ہے, عورت الگ ہونا چاہیے, شوہر بولا میں سائن نہیں کرتا ہوں طلاق کے اوپر, اب کیا کرے. پرابلم انڈیا میں, اسلام میں پرابلم نہیں ہے. شریعت رہیں گی سعودی عربیہ جیسی, عورت کورٹ میں کیس ڈالتی, کورٹ قاضی جو ہے شوہر کو بولتا تیری بیوی تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, سمجھائیں گے, کاؤنسلنگ کریں گے, بھائی مل لو, آربیٹریشن ہوگا سورہ نساء کے حساب سے, بیٹھو بھائی کیوں الگ ہونا چاہ رہے ہیں, بچوں کا فیوچر ہے, 50 چیزیں ہوں گی. لیکن جبر, جس طرح زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے زبردستی کسی کو کسی کے ساتھ رکھا بھی نہیں جا سکتا. بولنے پر کیا کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کرا دی. شریعت رہے گی سعودی عرب جیسی, شوہر کو بولیں گے طلاق پہ سائن کر, طلاق پہ سائن نہیں کرا, قاضی سائن کر کے بولے گا میں طلاق کرا دیا دونوں کا, اب یہ نیکسٹ ٹائم نہیں دکھے گا اس کے پاس. طلاق کے بعد کیا شوہر اپنی مطلقہ بیوی کو منا سکتا ہے, اس سے مل کے منا سکتا, واپس کر لیں گے شادی بول کے. صحیح بخاری وہی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والیوم نمبر 7, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بازار میں کچھ جگہ پر کھڑے ہیں, نظر پڑی اچانک کہ وہی صحابی جس سے خلا ہوا وہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارکیٹ میں منانے کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھو شادی کر لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرا دیے, بولے اے ابو بکر یہ بریرہ کے مجنو کو دیکھ اس کو کیسے منا رہا ہے. ہمارے پاس مار کے ہڈیاں توڑ دیتے, طلاق ہو گیا, ارے کیسا منا رہا اس کو. بول گئے سے دلیل کیا بنی, اگر طلاق ہو گیا ملنے کی گنجائش دوبارہ ہو رہی, کھول دیا اسلام اور رستہ, پھر سے ملو. بولے پھر سے طلاق ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نظر میں. یہ بنیادی تعارف ہے طلاق اور خلا کا. میں اس پر اس سے زیادہ گفتگو اس لیے بھی نہیں کروں گا کیونکہ علماء دین کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی نکاح پر سوال ایک کرے تو 10 معلومات فراہم کرو. بولے طلاق پر 100 بار سوال کرے تو ایک آدھ بار چھوٹا جواب دو. بولے کیونکہ اللہ کو طلاق ناپسند ہے. طلاق پر زیادہ تربیت اور تعلیم نہیں دی جانی چاہیے, نکاح پر ابھارا جانا چاہیے, مل کر رہنے پر ابھارا جانا چاہیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.